اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج کا ہمارا موضوع جو ہے سبق نمبر 14، نیوٹن کا کارنامہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوق، بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا. ہر ایک انسان کا اپنا اپنا کام اللہ تعالیٰ نے سونپا، لیکن انسانوں میں بھی اس نے ایسے انسان بنائے جنہوں نے یعنی جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا فائدہ پہنچایا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو یعنی نیشن کو ایسا فائدہ پہنچایا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے کیے. انہی میں سے ایک آدمی، ایک شخص جس کا نام نیوٹن، اس نام کو آپ نے سنا ہوگا. سائنس میں اکثر اس کا نام بہت عزت سے لیا جاتا ہے، یا دنیا میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی محنت، اپنی قابلیت سے لوگوں تک بہت کچھ پہنچایا. اس نیوٹن کا کارنامہ جو ہے، پہلے ہمیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ نیوٹن کب پیدا ہوا اور اس کی وفات یعنی کب ہوئی. نیوٹن 1642 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1727 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی. پیارے بچوں، آپ اپنی نصابی کتاب کھول کر، اپنی کتاب کو سامنے رکھ کر اس پوری لیسن کو اچھی طریقے سے پڑھیے. آپ بھی پڑھو، میں بھی پڑھوں گا کہ نیوٹن نے کس قسم کا کارنامہ کیا، اس نیشن کو کیا دیا. ہم آج اسی موضوع پر روشنی ڈالیں گے. آپ اپنی کتاب کو کھول کر آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ تک انشاءاللہ اگر کوئی مشکل الفاظ اس میں ہے تو اس کا معنی بھی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور پوری لیسن جو ہے اس کی سلیس جو ہے، سلیس بھی میں آپ تک پہنچانے آسان جو اس کے جملے ہیں، میں انشاءاللہ آسانی طور آپ تک یہ پہنچانے کی کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھو، درختوں سے پھل گرتے کسی نے نہیں دیکھے ہیں، مگر جب ایک دن ایک سیب نیوٹن کے سر پر گرا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا. یعنی اس کے دیکھو، پھل تو گرتے ہی، اوپر سے گرتے ہیں، لیکن ایک وقت اکہ دۄہ ہسا اوس نیوٹن اکہ دۄہ پکان، أمۍ سٕنٛدِس کلس پٮ۪ٹھ پیوٚو اکھ مٮ۪وٕ اکھ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ ہسا اتھ فکرِ منٛز یہِ لوٚگ کہ یہِ کیازِ پیوٚو میٲنِس کلس پٮ۪ٹھ، یہِ کیازِ ووت بۄن، یہِ کیازِ کھوٚت نہٕ ہیوٚر کینٛہہ، یہِ امبُر اگر ژھیوٚن کُلہِ پٮ۪ٹھ، یہِ کیازِ پیوٚو بۄن، یہِ کیازِ کھوٚت نہٕ ہیوٚر کینٛہہ. دپان یہِ لوٚگ أتھۍ فکرِ منٛز تہٕ اکھ نوٚوٕے اکھ دُنیاہُک اکھ چپٹر اکھ کھُلیو، نوٚوٕے اکھ باب اکھ کھُلیو. کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدانوں نے کشش شکل کے وہ اصول اخذ کیے جن پر آج کل کی سائنس کے خالد تربیت پائی. تھوڑا مسپرنٹ ہے ادھر. ماڈرن سائنس جسے گلیلو اور اس کے پیشراؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا. گلیلو بھی ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، جس طرح نیوٹن، اسی طرح بھی گلیلو اس سے بہت بڑا سائنسدان، اس نے اپنے خون سے اس کو سینچا. نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور
پودا بن گیا جس کی مزید نشو نما کو ناسازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ 1942 عیسوی میں جب روم کی جبل میں گلیلو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے دور حاضر کا بابائی سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ وہاں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ نئے خامد کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلایا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے فنکار بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ اسے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا، یعنی سبق ترون وہ اس کا نظمی داری قریب۔ ایک بار اس کے چچا نے کام سے فرار ہو کر چوری چھپی کتابیں پڑھتے دیکھ کر اس سے کہا کہ تم آوارہ گر بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں نے اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ 2 برس بعد نیوٹن کی کیمبرج میں معلوم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی اور 28 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے اس لیسن کا ایک پیراگراف میں نے پڑھا، میں نے آپ تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ بھی اس کو پڑھو اور اس کی پوری جو اس میں